صالحین علیکا یابن امیر المومنین، علیکا یابن امیر المومنین۔ سنیے سنیے، چھٹے امام کا ارشاد ہے، کسی صحابی کا نہیں، کسی تابعی کا نہیں۔ امام جناب عباس کی قبر کے سامنے زیارت پڑھ رہے ہیں، چھٹے امام زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اے عباس، آپ پر اللہ کا سلام ہے۔ اے عباس، آپ کے اوپر ملائکہ مقربین کا سلام ہے۔ اے عباس، آپ کے اوپر تمام انبیاء کا سلام ہے۔ آپ کے اوپر تمام مرسلین کا سلام ہے۔ آپ کے اوپر شہداء و صدیقین کا سلام ہے، اور آپ کے اوپر جتنے بھی عبادت گزار صالح بندے ہیں، سب کا آپ پر سلام ہے۔ اے عباس، آپ جو بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اللہ کا سلام، رسول اللہ کا سلام، اسی طرح سے تمام انبیاء و مرسلین کا سلام۔ قرآن میں ملے گا آپ کو سلام علی ابراہیم، اللہ سلام کر رہا ہے ابراہیم کو۔ سلام علی الیاسین، جناب آل یاسین کو سلام کر رہا ہے اللہ۔ اسی طرح سے سلام علی نوح کو سلام کر رہا ہے اللہ۔ انبیاء کو سلام کر رہا ہے، اور انبیاء بعد کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک صلوات میں بنا نواز پر محمد وآل محمد۔ نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ چھٹے امام زیارت میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ چھٹے امام کا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ چھٹے امام زیارت پڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں کہ رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین۔ میں نے کہا تصور سے باہر مرتبہ ہے، جناب عباس کا مرتبہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ امام زیارت میں پڑھ رہے ہیں، چھٹے امام زیارت پڑھ رہے ہیں کہ رفع اللہ یا عباس رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر کے اعلی علیین تک پہنچا دیا ہے۔ نہیں، توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ، بہت سنجیدہ موضوع جو پیش کرنا آپ کے سامنے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہ چھٹے امام زیارت پہ پڑھ رہے ہیں کہ رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین۔ اے عباس، اے میرے عباس، آپ کا ذکر اللہ، آپ کا نام اللہ نے، آپ کا تذکرہ اللہ نے بلند کر کے اعلی علیین میں درج کر دیا ہے۔ اعلی علیین میں کس کے نام ہیں؟ اعلی علیین میں کس کے نام ہے؟ اعلی علیین میں رسول کا نام ہے، اعلی علیین میں مولا علی کا نام ہے، اعلی علیین میں شہزادی فاطمہ زہرا کا نام ہے، اعلی علیین میں امام حسن کا نام ہے، اعلی علیین میں امام حسین کا نام ہے، اعلی علیین میں ابراہیم کا نام ہے، اعلی علیین میں نوح کا نام ہے، اعلی علیین میں جناب عیسیٰ موسیٰ کا نام ہے۔ ان تمام ناموں کے درمیان ایک نام چمک رہا ہے، جس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد، نعرہ صلوات۔ ایک بحث ہوتی ہے، اور وہ بحث یہ ہوتی ہے بھئی 14 معصومین ہیں، 14 معصومین سے زیادہ 15واں معصوم تو ہم نہیں مان سکتے، لیکن علماء نے پھر قسم کی ہے۔ ایک علمی بحث ہے، آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات کے لیے۔ علماء نے بحث کی کہ ہم 14 معصومین سے زیادہ نہیں مان سکتے، مگر جناب عباس دامن پر کوئی داغ نہیں، دامن پر کوئی دھبا نہیں، جناب زینب دامن پر کوئی داغ نہیں، دامن پر کوئی دھبا نہیں۔ ان کے لیے ہم کیا کہیں؟ تو علماء نے اصطلاح کی کہ ایک ہے عصمت صغریٰ اور ایک ہے عصمت کبریٰ۔ جو 14 معصومین ہیں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ توجہ رہے، ہمارے جو پڑھے لکھے جوان ہیں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو 14 معصومین ہیں وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، لیکن جو جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، یہ عصمت کبریٰ پر نہیں بلکہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے۔ اب میں دلیل پیش کروں آپ کے سامنے، ایسی دلیل ہے تو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معصوم کا غسل صرف معصوم ہی دے سکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، پڑھے لکھے مجمع کے لیے 2-4 جملے کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے جوانوں کے 2-4 جملے کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم صرف معصوم ہی معصوم کو غسل دے سکتا ہے، کسی غیر معصوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ معصوم کے بدن پر نگاہ ڈالے۔ کسی غیر معصوم کے، اب تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہسٹری پیش کر رہا ہوں
آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کو غسل تنہا مولا علی نے دیا تھا، تنہا مولا علی نے دیا تھا غسل، لیکن غسل کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے کوئی غسل نہیں رہ سکتا، غسل کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اوپر سے پانی ڈالے اور اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ غسل دے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کون ہے کہ جو علی کی مدد کرے؟ تو اب روایت سن لیجئے کہ فضل ابن عباس ایک شخصیت کا نام تھا، جناب عباس جو رسول کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے فضل، وہ بھی عباس بھی رسول کے چچا کا نام تھا، وہ بھی عباس تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ فضل ابن عباس تم پانی ڈالو مگر ایک بات کرو کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ توجہ چار خاص علماء تشریف فرما ہے، اے فضل ابن عباس تم میری مدد کرو پانی ڈالنے میں، رسول اللہ کو غسل دینا ہے، تم مدد کرو پانی ڈالنے میں، مگر پانی ڈالتے ہوئے تم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، تمہاری نگاہ جس میں رسول پر پڑنے نہ پائے، کیونکہ غیر معصوم کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، تمہاری نگاہ نہ پڑنے پائے، پٹی باندھ لو۔ لیکن جس وقت امام حسن نے اور امام حسین نے مولا علی کو غسل دیا ہے تو عباس پانی ڈال رہے تھے، کہیں نہیں ملتا آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے تو یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پھر توجہ چاہوں گا، ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے، یہ بہت ایک علمی موضوع ہے، اس پر بس ہلکا سا اشارہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ درود توسی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب سعادت النبویہ، علی صاحب حیبت النبویہ والعلم العلویہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ اس کے بعد جملہ ہے والعبادت السجادیہ، اس کے درود توسی، اس کے بعد جملہ عبادت سجادیہ، اور سلسلے سے آخر تک پہنچا ہے، 11ویں امام تک یہ سلسلہ پورا پہنچا ہے، 11ویں امام تک پہنچا ہے۔ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ تشریف لائے ہیں، امام زمانہ تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو درود توسی پڑھتے ہو اس میں ایک نام کا اضافہ میری طرف سے کر دو۔ ارے توجہ رہے، ایک نام کا اضافہ میری طرف سے کر دو، کیونکہ تمام صفتیں تو آ رہی ہیں مگر ایک میری صفت رہ گئی ہے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، تمام صفتیں میری آ گئی ہیں مگر ایک صفت میری رہ گئی ہے۔ اس نے کانپ کر کہا فرزند رسول امام وقت، ارے میں کیا 14 معصومین میں اضافہ کر دوں، کیا 14 معصومین میں بڑھا دوں؟ کیا بڑھاؤ نہیں، 14 معصومین میں بڑھاؤ نہیں، مگر ایک نام کا اضافہ کرو کیونکہ یہ میری پسند ہے۔ ارے توجہ رہے، یہ میری پسند ہے، میری پسند کے مطابق ایک نام کا اضافہ کر دو، کیونکہ ایک میری صفت جو ہے وہ پردہ غیب میں رہی جا رہی ہے۔ کیا کس کا اضافہ اور کس صفت کا؟ کہا دیکھو جب شجاعت حسینیہ کا تذکرہ کرو تو آگے کہو کہ صاحب غیرت عباسیہ، اس کے بعد کہو عبادت سجادیہ۔ ایک صلوات بھیج رہا نواز صبر محمد وآل محمد۔ بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، عصمت کا تذکرہ آیا، جنگ صفین کا تذکرہ آیا، پچھلے سال میں کافی تفصیل سے اس پر پڑھ چکا ہوں، ایک ہلکا سا اشارہ خالی دینا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے معصوم کے لباس ہی معصوم کے اوپر آتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں دلیل موجود ہے، قرآنی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت جناب طالوت انہوں نے اپنا لشکر منتخب کیا تو علمدار لشکر اب کون ہو، سردار لشکر کون ہو؟ بڑے بڑے پہلوان تھے اس زمانے میں، وہ بڑے بڑے پہلوان سامنے آنے لگے، ہر ایک امیدوار بن گیا کہ ہمیں علمدار بنائیے، ہمیں علمدار بنائیے، ہمیں سردار لشکر بنائیے۔ آخر میں جنگ و جدل کی آپس میں نوبت آ گئی، آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ اب طالوت نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پالنے والے ہم کیسے فیصلہ کریں؟
تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ دیکھو جو تابوت موجود ہے جس میں انبیاء کے تمام تبرکات ہیں، اس میں موسیٰ کی زرہ ہے. توجہ ہے، اس پہ موسیٰ کی زرہ نکالو، جس کے اوپر فٹ ہو جائے اسی کو علمدار بنا دو. جس کے جسم پہ پوری اتر آئے اس کو علمدار بنا دو. جناب موسیٰ کی زرہ تھی، بہت لمبا قد تھا جناب موسیٰ کا. اب تمام پہلوان آنے لگے، سب کو پہنانے کی کوشش کی گئی. کسی پہ بڑی ثابت ہو گئی، کسی پہ چھوٹی ثابت ہوئی، کسی پہ بڑی ثابت ہوئی، کسی پہ چھوٹی ثابت ہوئی. آخر میں 50 پہلوانوں کا امتحان لے لیا گیا، مگر کسی کی جسم کے اوپر وہ فٹ نہیں ثابت ہوئی. آخر سارے پہلوان ختم ہو گئے. طالوت کہتے ہیں کہ بھئی اور کہاں ہیں؟ کہ جتنے تھے سب آپ کے سامنے آ گئے، اب کوئی باقی نہیں ہے. پوری توجہ رہے، اب کوئی باقی نہیں ہے. جتنے پہلوان تھے سب آپ کے سامنے آ گئے. کہ دیکھو تو شاید کوئی باقی رہ گیا ہو. ارے توجہ رہے، شاید کوئی باقی رہ گیا. کہ ایک 12 سال کا بچہ ہے جس کا نام داؤد ہے، جس کا نام داؤد ہے. 12 سال کا بچہ ہے جس کا نام داؤد ہے. بس وہ رہ گیا ہے. مگر وہ کہ بچہ ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کے جس پر نہیں آئی تو اس بچے کی جس پر کیا آئے گی؟ کہ لے کر تو آؤ. داؤد آئے، جیسے ہی موسیٰ کی زرہ پہنائی گئی، پورے جسم کے اوپر پوری اتری. کہ دیکھو بس یہی علمدار لشکر ہوگا، یہی سردار لشکر ہوگا. کیونکہ معصوم کی زرہ معصوم ہی کے اوپر جس پر آتی ہے. اور جس وقت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ کل میرا بیٹا جنگ کرے گا، کل میرا بیٹا جنگ کرے گا، جناب پوری تفصیل سن لیجیے. جناب عباس کو بلایا، اپنا خود پہنایا. جناب عباس کے سن میں اور مولا علی کے سن میں بہت فرق ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ خود بھی سر پر پورا آ گیا، زرہ بھی سر پر پوری آ گئی. جتنے بدن پہ کپڑے تھے وہ سب پورے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عصمت کبریٰ پر اگر فائد ہے تو عباس عصمت صغریٰ پر فائد نظر آتا ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. بس اجازت میں چاہوں گا کہ وہ ایک خطبہ ہے جناب عباس کا جو میں نے آج تک کبھی پڑھا نہیں ہے، نہ کبھی امام باڑی کسی مجلس میں آج تک میں نے پڑھا خطبہ، نہ آج تک کسی تقریر میں نے آج تک خطبہ پڑھا ہے. لکھنؤ والے جانتے ہیں، بچپن سے مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آج چند جملے اس کے، پورا خطبہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو میں خالی پورا اشرا چاہیے. میں چاہتا ہوں چند جملے ہی آپ کے سامنے پیش کر کے اور اپنی بات کو مکمل کر دوں. بہت اہم خطبہ، بہترین خطبہ، فصاحت و بلاغت کی بے نظیر جو مثال ہے وہ جناب عباس کا خطبہ ہے. کس وقت وہ خطبہ؟ جب مکہ معظمہ میں امام حسین تشریف فرما ہے. یزید نے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے بھیس پہ بھیجا تاکہ امام حسین کو شہید کر دیں. اس وقت جناب عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا ہے. کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا ہے. ایسا خطبہ کہ علی کی یاد آ رہی ہے، ایسا خطبہ کہ امام زین العابدین کی یاد آ رہی ہے، ایسا خطبہ کہ کوفے میں جناب زینب کی یاد آ رہی ہے، ایسا خطبہ جس میں 2-3 جملے آپ کو سرد کرنا سے زیادہ نہیں. ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرا. ارے توجہ رہے، کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کسی کافر ملک میں خطاب نہیں ہو رہا ہے، کسی مشرک ملک میں خطاب نہیں ہو رہا ہے. حاجیوں کے درمیان جناب عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے حاجیوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کوئی حاجی کیا مشرک بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی حاجی کافر بھی ہو سکتا ہے؟ جناب عباس فرمانے ایھا الکفرۃ الفجرا، ایک کافروں اے فاجروں. ارے توجہ رہے، حاجیوں کو خطاب کر کے عباس فرما رہے ہیں حاجیوں کو، اے کافروں اور اے فاجروں.
یا عباس، یہ آپ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں تو کہیں کہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مر گیا۔ اور یہ ظاہر میں مسلمان اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تو اس سے بڑا کوئی کافر نہیں، اس سے بڑا کوئی فاجر نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو مولانا نواز صبر محمد بلکہ میں چاہتا ہوں دو جملے صرف، دو جملوں کی تشریح، بس دو جملے سے زیادہ نہیں۔ پہلا جملہ، پہلا تو یہی، ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں، سنو میری بات، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے اس چھت پر کھڑے ہوئے ہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا ہے۔ سنیے جناب عباس کے جملے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، لاکھ مسلمانوں کو برا لگے مگر سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو جناب عباس ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ ارے یہ جو علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے یہ علی کے لیے شرف نہیں ہے، کعبے کے لیے شرف ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کیونکہ یہ علی کی تمنا نہیں تھی کہ کعبے میں پیدا ہو، یہ کعبے کی تمنا تھی، یہ کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو۔ علی اس شخص، اب آ گیا دو جملے، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو کسی بھی فضیلت کے لیے کبھی کسی دروازے پر نہیں گیا، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ فضیلتوں نے علی کو ڈھونڈا ہے، علی نے فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈا ہے۔ یہ شخصیت ہے وہ علی، در خیبر کا علم کتنا بڑا اس زمانے میں رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ کتنی عظیم صفتیں ہیں، مگر یاد رکھیے کہ علی نے کبھی خیبر کے علم کی تمنا نہیں کی تھی، کیونکہ علی تو مدینے میں تھے، علم تھا خیبر میں، رسول نے علی کو بلا کر علم دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تمنا نہ تھی کہ علم ملے، خیبر کے علم کی تمنا تھی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بس جلدی سے دو تین جملے اور آپ دیکھیں کہ آسمان سے ذوالفقار کا آنا، آسمان سے تلوار کا آنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا شرف ہے، تو کائنات میں کبھی کسی کو حاصل ہوا نہ قیامت تک حاصل ہوگا۔ مگر یہاں بھی مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ علی کی تمنا نہ تھی کہ ذوالفقار میرے ہاتھوں میں آئے، یہ ذوالفقار کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ دلیل موجود ہے، دلیل یہی ہے کہ جس وقت ابو دجانہ انصاری جنگ بدر میں لڑ رہے تھے، ان کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ ابو دجانہ نے کہا، تاریخ بتاتی ہے رسول نے زمین سے کھجور کی لکڑی اٹھائی اور اب جو گھمایا تو لکڑی کے بجائے تلوار تھی۔ ابو دجانہ لے جاؤ، اس تلوار سے جنگ کرو۔ لیکن جب میدان احد میں علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ علی بھی رسول کے پاس گئے ہوں کہ مجھے بھی کوئی تلوار مہیا کر دیجئے۔ ادھر علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، ادھر آسمان سے ذوالفقار بے چین ہو کر اتری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں کو ذوالفقار کی تلاش نہیں تھی، ذوالفقار کو علی کے ہاتھوں کی تلاش تھی۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بہت توجہ چاہوں گا۔ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عجیب عقیدے ہیں شیعوں کے۔ صاحب عجیب بیوقوفانہ عقیدے ہیں، کیا کہ آسمان سے تلوار اتری علی کے لیے؟ کیا آسمان پہ کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے؟
اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کیا آسمان کے اوپر کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے کہ جہاں سے علی کے لیے تلوار آ گئی، جہاں سے علی کے لیے تلوار آ گئی؟ چلیے میں نے مان لیا کہ وہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے پرندے آتے تھے کیونکہ آسمان کے اوپر کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے؟ آسمان پر کوئی ہوٹل ہے کہ جہاں سے بھنے ہوئے پرندے بنی اسرائیل کے لیے آ رہے ہیں؟ ارے جناب اسماعیل کے لیے آسمان سے دمبا آیا، بھیڑا آیا، دمبا آیا، آسمان قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے آیا، کیونکہ آسمان کے اوپر دمبوں کی کوئی نرسری ہے جہاں سے اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ تو سنیے جیسا اعتراض ہے ویسے ہی جواب۔ آپ کہہ رہے کہ آسمان کے اوپر کوئی تلواروں کا کارخانہ ہے، تو میں عرض کروں کہ جہاں کے اوپر وہ ہوٹل ہے آسمان میں کہ جہاں سے بھنے ہوئے پرندے آ رہے تھے، جہاں سے بھیڑوں کی نرسری ہے، جہاں سے بھیڑ آ گئی، اسی کے قریب ایک تلواریں بنانے کا کارخانہ بھی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اسی کے برابر تلواریں بنانے کا کارخانہ بھی ہے۔ اور اگر یقین نہ آ رہا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھاؤ۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ بس آخری جملہ، اس کے بعد دوسرا جملہ میرے بابا کی قدموں کی برکت سے، اور من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ ارے توجہ چاہوں گا، ایسا عظیم جملہ ہے جو جناب عباس، یہ دوسرا جملہ اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ ارے جو میرے بابا کے قدم رکھنے سے پہلے ایک رات پہلے تک صرف گھر تھا، صرف گھر تھا، یہ میرے بابا کی قدموں کی برکت ہے کہ جو گھر تھا وہ قبلہ بن گیا، جو گھر تھا وہ قبلہ بن گیا۔ سنیے بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دیکھیے جناب آدم، روایت میں ملتا ہے کہ جناب آدم کا ڈھانچہ کئی ہزار سال پہلے اللہ نے تیار کر دیا۔ باقاعدہ ملک آتے تھے اور حیرت سے دیکھتے تھے یہ ڈھانچہ کیسا بنا ہوا ہے، یہ ڈھانچہ کیسا بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں ان کو نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا، حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو میں نے ڈھانچہ تو بنا دیا ہے، دیکھو ابھی اس کو سجدہ نہ کرنا، ابھی اس کو سجدہ نہ کرنا۔ کب سجدہ کرنا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو جیسے ہی روح پھونکوں ویسے ہی سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی ڈھانچے کو سجدہ نہ کر لینا، پتلے کو سجدہ نہ کر لینا، جب روح آ جائے تب سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب سنت الہیہ یہ ہے، سیرت الہیہ یہ ہے کہ کبھی ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرواتا جب تک اس میں روح داخل نہ ہو جائے، ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرواتا جب تک اس میں روح داخل نہ ہو جائے۔ آدم کا ڈھانچہ تیار ہوا، لیکن جب روح داخل ہوئی تبھی سجدے کا حکم ہوا۔ اسی طرح سے ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، ارے کعبے کا ایک ڈھانچہ تیار کیا۔ نہ ابراہیم کو حکم سجدہ کرو، نہ اسماعیل کو حکم سجدہ کرو، نبی پر نبی آ رہے ہیں، پیغمبر پر پیغمبر آ رہے ہیں، کعبے کا ڈھانچہ موجود ہے، مگر کسی کو سجدے کا حکم نہیں، کیونکہ سنت الہیہ یہ ہے کہ کبھی ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرواتا جب تک روح نہ داخل ہو جائے۔ لیکن جب اسی کعبے کے ڈھانچے میں 13 رجب کی شب کو روح کعبہ بن کر علی داخل ہوئے تب حکم اب کعبہ اب کعبہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ہم جناب عباس کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، نہ ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اگر عباس معذلہ کبھی پیچھے ہٹ گئے ہوتے تو ماننے والے بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ لہذا ہر محاذ کے اوپر ہمیں برداری کا ثبوت دینا ہے۔ اوقاف ہمارے خطرے میں ہیں، حکومت کی نیت صحیح نہیں ہے، موجودہ حکومت کی نیت صحیح نہیں ہے۔ بل جو پیش کیا گیا ہے وہ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، جب وہ بل پیش ہوا ہے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ سانپ کا بل ہے۔
सांप का बिल है, ये वक्फ बिल नहीं सांप का बिल है। उसके बाद मालूम हुआ कि जेपीसी कमेटी बनाई गई है। मेरा आज भी जो मैंने कहा था, आज भी दरगाह शाह मर्दा में गेट पर लिखा हुआ है, आज भी लिखा है गेट के ऊपर कि जेपीसी एक धोखा है, जेपीसी एक धोखा है, सिर्फ एक ड्रामा है। और वही साबित भी हुआ। मैंने कहा कि सिर्फ धोखा देने के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी उसमें रखी मेंबरों की। अपने बीजेपी के मेंबर ज़्यादा हैं, अपोजिशन वाले कम हैं। जब ये पास करेंगे तो कहेंगे साहब मेजॉरिटी से पास हो गया। और वही हरकत हुई, वही सेम जो मैंने कहा था शुरू में, वही हरकत हुई कि बीजेपी के जो मेंबरान थे उन्होंने पास कर दिया। उनका बड़ी जमहूरियत का मुजाहरा किया है हमने, बड़ी डेमोक्रेसी का मुजाहरा किया है हमने इलेक्शन करवाया, राय ली, जब अक्सरियत ने पास कर दिया तो हमने उसको हुकूमत को पेश कर दिया। लेकिन बेईमानी है, धोखा है, दगाबाजी है। अपने ही मेंबर ज़्यादा रखे गए, लिहाजा वो तो हुकूमत के खिलाफ वोट देने से रहे, वो तो हुकूमत के एजेंट हैं, वो तो हुकूमत के साथी हैं, वो मुखालिफत में कैसे वोट देंगे। लिहाजा सबसे बड़ा ख़तरा है ये। इसमें सब जितने भी हुकूक हैं, जितने भी राइट हैं, सब डीएम को दे दिए गए हैं। डीएम ही मुतवल्ली बनाएगा, डीएम ही तय करेगा कि कौन वक्फ है कौन वक्फ नहीं है। और अगर उसने किसी को कह दिया कि वक्फ नहीं है तो हमको इजाज़त नहीं होगी कि हम किसी अदालत में जा सकें। इजाज़त नहीं है कि डीएम के खिलाफ किसी अदालत में जाए। डीएम इजाज़त देगा तो जाएंगे, तो क्या अपने खिलाफ इजाज़त देगा वो कि मेरे खिलाफ चले जाओ, मेरे अगेंस्ट चले जाओ? नहीं देगा इजाज़त। इसका मतलब जिसको दिल चाहेगा वक्फ मानेगा, जिसको दिल चाहेगा वक्फ नहीं मानेगा। हमने वक्फ बोर्ड को जानते क्यों माना था? इससे पहले इसलिए माना था, तमाम उलमा बराजे का फैसला है कि उलमा के अलावा कोई भी औकाफ को नहीं चला सकता। उलमा मुतवल्ली बनाएंगे, उलमा मुतवल्ली हटाएंगे, जो मर्जा का नुमाइंदा होगा वो मुतवल्ली बनाएगा, वो वक्फ को चलाएगा। क्योंकि इसमें 2 उलमा रहते थे, लिहाजा हमने माना था इसको कि हमारे 2 आलिम इसके अंदर हैं, लिहाजा हम इसको मान रहे हैं। अब हमारे 2 आलिमों की जगह 2 हिंदुओं को रखा गया है, 2 आलिमों की जगह 2 हिंदुओं को रखा गया है। वो फैसले करेंगे हमारे, वो वक्फ के फैसले करेंगे, वो वक्फ के बारे में बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। मुझसे पूछा गया, जब मैंने एहतजाज किया था बड़े इमामबाड़े में, तो अखबार वालों ने नुमाइंदों ने पूछा, अरे साहब आपको क्यों एतराज़ है? हिंदू भाई अगर बन रहे मेंबर तो आपको क्यों एतराज़ हो रहा? कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आप 2 मुसलमान मौलवियों को आप राम मंदिर के मेंबर बना दीजिए, 2 हिंदू इसमें आ जाए। अब राम मंदिर में 2 मौलवियों को आप मेंबर बनाइए, उसकी कमेटी में 2 मेंबर हिंदू यहाँ आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो इस पर कोई राजी नहीं है। तो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ मेंबर जो तय करेगा मुतवल्ली वो डीएम करेगा। इसका मतलब ये है कि मजहबी मामला है, ये धार्मिक मामला है। इस पर डीएम कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर डीएम को सारे हक दे दिए जाएं तो भी ऐलान कर दो कि जुमे की नमाज भी डीएम ही पढ़ाएगा। फिर ऐलान कर दो कि जो महल्ले की नमाजें वो सब कारपोरेटर पढ़ाएंगे। महल्ली की मस्जिदों में जितने हैं सब कारपोरेटर नमाज पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाए तो क्या मान लिया जाएगा? हर एक कहेगा भाई हमारा मजहबी मामला है, आप मुदाखलत नहीं कर सकते। इसी तरह से वक्फ भी हमारा मजहबी मामला है, इस पर कोई हुकूमत मुदाखलत करने का हक नहीं रखती है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। और कट्टरपंथी खुश ना हो कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये हमें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनकी निगाह उन मंदिरों पर है जिसपे खरबों रुपए का सोना अंदर भरा हुआ है, खरबों रुपए का सोना उन मंदिरों में है। सिर्फ एक मंदिर से चोरी हुई थी, 400 किलो सोना चोरी हुआ था एक मंदिर से। अब तसव्वुर कीजिए कि बदराक के जो मंदिर हैं उनमें खरबों अरबों का वहाँ पर सोना है। मैं यहाँ पर दरगाह से ऐलान करता हूँ कि जितना रिजर्व बैंक में सोना है गवर्नमेंट के पास, उससे 100 गुना ज्यादा सोना मंदिरों में डंप है, 100 गुना ज्यादा सोना डंप है। लिहाजा हुकूमत की निगाह उधर है, उसके मुकाबले हमारे औकात 0 हैं। उस सोने के मुकाबले में
ہمارے اوقات زیرو ہیں. تو جب اس وقت کٹر پنتھی شور مچائیں گے یہ کیا تو کہیں گے تم بھی تو خوش ہو رہے تھے جب مسلمانوں کے لیے ہم قانون پاس کر رہے تھے, اب کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے نگاہیں ان کی وہ کھربوں روپے کے سونے پر ہیں کہ جو مندروں میں درج ہے وہ. لہذا اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ تو کیا چاہتے ہیں کہ ہندو بھائی بھی اس کی مخالفت کریں, ہمارے ہندو بھائی بھی اس کے ساتھ نہ دیں, کیونکہ بعد میں ان کی نوبت ہے, پھر ان کا نمبر ہے, پھر ان کے لیے حکومت سے یہ قانون بنائے گی کہ اس میں اور میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت سونا نہ لے. یہ مندروں کا سونا مسلمانوں کو نہیں چاہیے ہے. اگر نردھن ہندوؤں ہی میں بانٹ دو تو سارا ہندو دھنوان ہو جائیں گے. بانٹ دو سب کے سب, بھگوان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. پنڈتوں کو تو ہے مگر بھگوان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. نردھن لوگوں میں بانٹ دو, مسلمانوں کو نہ دو, ہندوؤں میں بانٹ دو تمام مندروں کا سونا. جتنے غریب ہندو ہیں سب کے سب لکھپتی ہو جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں برداشت نہیں کریں گے. لہذا اگر خدا نخواستہ یہ بل پیش ہوا اس طرح سے تو آپ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں تحریک چلانا پڑے گی. جیسا کہ اعلان ہوا تمام دوسری جو انجمنیں ہیں تقریباً 4-5 ہزار پوری یو پی میں انجمنیں ہیں, ان سے ہم کو رابطہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں, اس کے علاوہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں اگر انہیں کوئی تحریک چلائی تو اس میں بھی ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. جس طرح سے آپ نے عزاداری کے لیے آپ نے پوری طرح سے تحریک چلائی ہے, اسی طرح اوقاف کے سلسلے میں آپ کو پوری طرح سے آمادہ رہنا ہوگا, اور اوقاف کے سلسلے میں آپ کو میدان میں آنا ہوگا, ورنہ یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی اور امام زمانہ کہ ہم غدار قرار پائیں گے. یاد رکھیں جو بھی اس بل کا حامی ہے وہ قوم کا بھی غدار ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کا بھی غدار ہے. لہذا اگر غداری کے داغ سے بچنا ہے تو اس تحریک میں آپ کو سامنے آنا ہوگا انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے, علماء کو بلائیں گے اور عوام کی مدد لیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی کیونکہ امام زمانہ کا مال ہے. انشاءاللہ حکومت اپنے سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی, اپنے شریعت کو کامیاب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور اوقاف ہمارے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے پاس ہی رہیں گے. اس سے زیادہ مجھے عرض کرنا ہے. لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب یوسف نذیر صاحب کو, ان کے برادران کو اور تمام متدبین کو کہ اتنا زبردست جلسہ یہاں پر منعقد کیا. میری دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام.